تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹس۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 5 اگست 2019 کو جب انڈین آرمی نے آزاد جموں کشمیر پر دھاوا بولا اور وہاں پر قبضہ کیا، اس کے بارے میں مکمل ہم اس ویڈیو میں مکمل طور پہ گفتگو کریں گے اور دوستوں کے ساتھ انفارمیشن مکمل طور پر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے، شیئر کریں گے تمام انفارمیشن جو اس ٹاپک کے متعلق ہے۔ تمام دوست دل تھام کر سنیں آج، کیونکہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے اور بہت زیادہ تکلیف اور دکھ بھی ہے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود جو ہماری امت مسلمہ ہیں اتنی کوششیں کی، وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیے، قربانیاں دیں 1947 سے لے کر 2019 تک، لیکن ان قربانیوں کو صلا آج انہیں یہ مل رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، یہ سب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے۔ اس سے پہلے جناب عمران خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں اس وقت، اور آج تاریخ جو ہے وہ 5 اگست 2021 ہے، پورے 2 سال گزر چکے ہیں انڈیا کو جموں کشمیر پر قبضہ کیے ہوئے، جو کہ انہوں نے آرٹیکل 70 کے تحت وہاں پر اپنا قبضہ جمایا تھا، اور انہوں نے وہاں کی آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے مسلمانوں کی وہاں پر 70% آبادی ہے، 70% 30% وہاں پر مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں۔ انہوں نے وہاں کی آبادی کا تناسب جو کہ مسلمانوں کم کرنے کے لیے، تاکہ وہ باہر شو کر سکیں کہ وہاں کی آبادی ہندوؤں کی ہے اور وہ ہمارے تابع ہیں، لہٰذا آزاد جو جموں اور کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ ہم اس کو اپنے اندر کر سکیں اور وہ انڈیا کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو کہ وہاں کی عوام ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی۔ انہوں نے کافی تقریباً اتنے احتجاج کیے ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنی بہن بھائیوں کی، وہاں کی جو عوام ہے کشمیر کی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انڈیا کی جو اس ٹائم آبادی ہے وہ آپ کو پتہ ہے 1 کروڑ اور تقریباً 10-20 لاکھ کے قریب ہے، اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ تقریباً 30 کروڑ کے قریب ہیں، اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 56 کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز، اور جن کی کل آبادی تقریباً 6 ارب کے نزدیک ہے۔ اور اگر انڈیا کی جو ہندو ہیں وہاں کی آبادی دیکھی جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آبادی دیکھی جائے تو یہ تقریباً 30% بنتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے، اور جو ہندوؤں کا صرف ملک بھی ایک ہی ہے اس پوری دنیا میں۔ اور اگر پاکستان اس ٹائم محنت کرتا ہے کھلے عام کشمیر کی، تو اگر پاکستان ایک بار سب ہستی سے مٹ بھی جائے تو ان کی امداد کرنے کے لیے اور بھی مسلمان زندہ ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر انڈیا مٹتا ہے تو انڈیا کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کی یہ کمزوری اور مسلمانوں کی یہ کہہ لو کہ کم ظرفی اور بے ضمیری اور ویڈیو اچھی لگے دوستوں کا شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کشمیر کے جو تھینکس فار واچنگ۔ وہ انڈین آرمی کی ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ جو تمام مسلمان حکمران ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اپنے ملک چلا رہے ہیں، لیکن کشمیری عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہم لوگ یہاں پر اپنے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کشمیر عوام جو 2 سال سے ان کے ظلم و جبر کی انتہا کی ہوئی ہے وہاں پر انڈین آرمی نے، لیکن ہمیں ان کا کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر تقریباً 2 مہینے لگاتار کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو لگا تھا تو ہماری حالت بدل گئی تھی، لیکن وہاں پر کرفیو لگے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہاں پر مکمل انٹرنیٹ سروس بند ہے، موبائل سروس بند ہے، کوئی ٹی وی نہیں چلتا، کوئی کچھ نہیں، باہر ان کے رابطے نہیں کسی سے۔ وہاں پر وہ بیچارے ان کے لیے ان کے گھر جیل بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کھانا پہ وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ کتنے عوام وہاں پر مسلمان جو بیچارے ہیں وہ مر چکے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔
ہماری یہ گزارش ہے، ہم نے عملی طور پر تو کچھ کرنا نہیں ہے، باتوں باتوں میں آج مسلمان جو کہ پاکستان کے مسلمان ہیں، حکمران ہیں، انہوں نے 9 بجے صبح مکمل طور پر 1 منٹ کے لیے خاموشی کی ہے پاکستان کے اندر، لیکن خاموشی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاموشی کریں گے پاکستان کے اندر تو کرتے رہیں گے۔ برعکس ہمارا کام جو وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ان کی 2 منٹ کی خاموشی ان کے لیے کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود ہم کم سے کم انٹرنیشنل لیول پر آواز تو اٹھاتے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار آواز اٹھائی ہے ان کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے۔ میڈیا جو ہماری تھی پہلے تقریباً 2 سے 3 مہینے تک لگاتار ان لوگوں نے کافی شور مچایا انٹرنیشنل لیول پر کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنا ظلم و جبر ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہماری میڈیا تھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ کیونکہ ہمارے ضمیر بالکل مر چکے ہیں۔ ایک اور بات سن لو، ہر آدمی اس ٹائم اپنے کام اور اپنے مطلب کے لیے صرف ہے، کوئی کسی کا سکا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے اور کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ اس کے پیچھے؟ کیونکہ آج ہمارے کشمیری بھائی جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اگر یہی کام یورپ کے کسی کنٹری میں ہوتا، کسی انگریز کے ساتھ، کسی انگلش مین یا کسی انگریزی کنٹری میں، تو مسلمان اس پر کرتے تو آج دیکھا جاتا کہ اس ملک کا حالات کیا ہوتا جو کسی انگلش کنٹری پر یہ ایسا کام کرتا۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور مسلمان بے ضمیر ہو چکے ہیں، دین سے پھر چکے ہیں، اور تمام لوگ آج مسلمان پاکستان کے جو ہیں، کسی نے بھی ایک فیس بک پر لگے جاؤ اور یا یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر کسی نے کوئی بھی اسٹیٹس نہیں لگایا نا، جس نے بھی لگایا اسٹیٹس وہ یا تو اپنے سانگوں کو اسٹیٹس لگایا ہوگا یا اپنی پکچر یا کوئی اور پوسٹ۔ کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا تو حضرت عمر فاروق نے ایک یہ بات کہی تھی، قیامت والے دن مجھ سے حساب لیا جائے گا، اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی میرے دور میں، میرے اقتدار میں پیاس یا بھوک سے مر گیا تو قیامت والے دن وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ یہ کتا تمہارے دور میں مرا تھا بھوک کی وجہ سے، اور تمہارے پاس یہ وقت تھا کہ اس کو روٹی تم کھلاتے، لیکن آج اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ تجسس ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں۔ ویسے تو ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، جبکہ ان کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرا مسلمان اس کے لیے کچھ کرے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر مسلمان دنیا میں جو آباد ہیں تمام ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو تمام جسم درد محسوس کرتا ہے، لیکن آج وہ درد نہیں ہے، جسم کے اندر وہ درد نہیں ہے۔ میں اپنی گارنٹی دے رہا ہوں کہ مجھے ان کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تمام لوگوں ضمیر مر چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صوفی ہوں، میں یہ وہ نہیں، میں خود اپنے کام میں آج لگا رہا ہوں، یہ میری کاج اور کی دکان ہے، میں اپنے کام میں خود لگا رہا ہوں، میں نے نہیں یہ آواز اٹھائی، نہ ہی میں نے ان کے لیے کوئی اسٹیٹس وغیرہ لگایا۔ لوگ بعض وقت کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود بڑا بن رہا ہے، اس نے تو خود تو کام کیا نہیں ہے اور دوسرے لوگوں پر تنقید کر رہا ہے۔ مجھ پر کوئی تنقید نہ کرے، کیوں خود میرا ضمیر خود کا مر چکا ہے۔ تمام لوگ ایسے ہیں، کوئی دین پر نہیں چل رہا، نہ کوئی دین کی جو تعلیمات ہیں، نبی رسول اللہ السلام کی اطاعت ہے، اس پر اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تب جا کر ہم ان کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں۔ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہماری بہنیں ہیں، کشمیری بہنیں ہیں، ان کی جو عزت پامال ہو رہی ہے، ہم لوگوں کے ضمیر کو آج خود بخود جھنجھوڑتے ہم لوگ اپنے آپ کو کہ ہماری کشمیری بہنیں وہاں پر ان کی عزت آبرو سے وہ لوگ کھیل رہے ہیں، انڈین آرمی کے لوگ، اور ہم یہاں پر بیٹھے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہماری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے اقدام اٹھائیں کہ یا جو مودی کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایسے اقدام اٹھائیں کہ وہ مجبور ہو جائیں انڈین حکومت کے لوگ کہ وہ اپنی فوج کو واپس بلائیں، اور ان سے کرفیو کو جو تمام پابندیاں 70 آرٹیکل کے تحت وہ واپس لے جائیں، اور کشمیر کا جو ملک ہے، جو خطہ ہے، جو ریاست ہے،
اس کو آزاد کیا جائے ان کی مرضی کے مطابق، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں یا انڈیا کے ساتھ یا علیحدہ اپنا ملک بنانا چاہیں، ان کی مرضی کے مطابق ان کا حق دیا جائے، اور یہی قانون ہے اور یہی انسانی حقوق کا یہی ایک ستارہ علمبردار ہے۔ لیکن اس کے برعکس انڈین آرمی جو ہے، انڈین حکومت جو ہے، انہوں نے حقوق کی انسانی خلاف ورزی کرتے وہاں پر قبضہ جمایا ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی جس طرح بھی کوشش ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پر جاؤ، اب پریکٹیکل کرو کہ یہ کام انٹرنیشنل لیول پر اٹھا کر اپنے آپ مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ تھینکس فار واچنگ۔